انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے۔ سرجری کے حوالے سے ہم بتانا چاہیں گے کہ سرجری کے آلات اگر صحیح طور پر تیار نہ کیے جائیں تو ان میں بھی انفیکشن کے بہت زیادہ خطرات ہو جاتے ہیں۔ مختلف ممالک کے آلات جراحی بنانے کے حوالے سے جو معلومات مہیا کی گئیں ان سے معلوم ہوا ہے کہ کچھ آلات جراحی کے ناقص آلات جن پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان آلات کے تیار ہونے اور ان کے غیر معیاری ہونے سے مریضوں کی صحت کے لیے خطرہ ہیں۔ دوران سرجری ان سے مہلک زخم لگ سکتا ہے اور انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ان آلات میں جس قسم کے نقائص پائے گئے ہیں ان میں کناروں کا کھردرا ہونا، اوزار پر نوکیلے سرے کا موجود ہونا جو آپریشن کے دوران ٹوٹ کر الگ ہو سکتے ہیں، اور آلات کا گھسا ہوا ہونا یا ان کو زنگ لگا ہونا شامل ہے۔ برطانیہ میں درآمد شدہ تمام سرجیکل انسٹرومنٹ کی قانونی طور پر سختی سے جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تاہم 180 سے زائد NHS ٹرسٹ بورڈ میں صرف ایک اس پر عمل کرتا ہے۔ برطانیہ میں طبی خدمات فراہم کرنے والے ادارے برٹش پارٹس اینڈ لندن NHS ٹرسٹ نے تقریباً 20% آلات کو استعمال کے لیے غیر محفوظ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پارٹس میں تکنیکی ماہر کے طور پر فرائض انجام دینے والے ٹام برونی نے کہا ہے کہ ناقص آلات سے مریض کی صحت کو جس قسم کے سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ان کے پیش نظر اس بارے میں دستاویزی ثبوت یکجا کر رہے ہیں، اور اگرچہ نامناسب آلات سپلائرز کو واپس کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی ناقص آلات وہ سپلائرز برطانیہ کے کسی اور اسپتال کو فروخت کر سکتا ہے۔ ہم اسے روکنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سپلائر نے انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ فون کر کے بتایا کہ جو آلہ آپ نے مسترد کر دیا تھا وہ میں نے دوسرے اسپتال کو فراہم کیا ہے، ان لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ بے شک وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے صرف اسے سرسری نظر سے چیک کیا ہوگا۔ یہ قابل ذکر ہے کہ ناقص آلات جراحی کی وجہ سے MRI سے انفیکشن کی شکایت پہلے سامنے آ چکی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اسٹیل کے آلات پر نکلی ہوئی باریک نوکوں سے آپریشن کرنے والے طبی عملے کے ربڑ کے حفاظتی دستانوں میں خوردبینی قسم کے یعنی کہ مائکروسکوپک قسم کے سوراخ ہو چکے ہیں۔ وہاں سے جراثیم اور وائرس ان تک منتقل ہو رہے تھے۔ علاوہ ازیں اگر آلات کی سطح بالکل ہموار نہیں ہے یا اس میں کہیں نشیب و فراز یا گڑھا ہے تو اس میں جسمانی ٹشو یا مریض کے جسم کا مواد جمع ہو سکتا ہے اور انفیکشن کے باعث بن سکتا ہے۔ یعنی کہ جب اگر اس کو ان آلات کو ری یوز کیا جائے گا تو اس کو اسٹرلائزیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اگر اس میں باریک سوراخ ہیں یا باریک گڑھے ہیں تو ان میں ٹیشوز یا جراثیم رہ جاتے ہیں اور وہ پراپر طریقے سے اسٹرلائز نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے دوبارہ جب استعمال کیے جائیں گے تو سرجری کے دوران اسے انفیکشن ہونے کا خاص خطرہ ہو سکتا ہے۔ جن آلات جراحی کو مسترد کر چکے ہیں ان میں ایسے آلات بھی شامل ہیں جن پہ خون کے دھبے تھے اور بالکل نئے آلات ظاہر کر کے پارٹس کو فروخت کیے گئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام آلات کا جراحی کا 2/3 حصہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تیار ہوتا ہے اور برطانیہ میں رجسٹرڈ 70% تیار کنندگان کا تعلق اس
شعبے سے ہے۔ یہاں قائم بعض بڑی کمپنیوں میں جدید ترین سہولتیں موجود ہیں اور وہ اپنی تیار شدہ معلومات کو بڑی باریک بینی سے چیک کرتی ہیں، اور ان کے ہاں سخت ترین کوالٹی کنٹرول کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہاں ایسی چھوٹی فرمیں بھی ہیں جو اپنی تیار شدہ مصنوعات پر مطلوبہ معیار کی مہر لگانے سے پہلے محدبات سے یعنی کہ ڈیٹیل چیک اپ نہیں کرتی۔ اس حوالے سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرجیکل آلات کا اسٹینڈرڈ انتہائی بلند ہونا چاہیے اور اس میں کوئی روح رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو بہت ہی سخت کوالٹی کنٹرول سے چیک کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ آج کل جو ہے سپر بگ اور ایسے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر وہ جراثیم ان آلات جراحی سے منتقل ہو کر مریض کے جسم میں داخل ہوں گے تو ان کو ایسے انفیکشن ہو سکتے ہیں جن کا علاج ہونا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور علاج پہ خرچہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مریض کا ہاسپٹل اسٹے بڑھ جاتا ہے، مریض کے اوپر علاج کا برڈن بڑھ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کے کوالٹی کنٹرول آلات کو استعمال کیا جائے، اور جو آلات غیر تسلی بخش ہوں ان کی کمپنیوں پر بین لگایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ دوسری جگہ پر یہ آلات سپلائی نہ کر سکیں۔